یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فایا کن۔ اپنی زندگی میں ہم جب بھی کسی چیز کی خواہش کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں یا ارادہ کرتے ہیں تو اس کا وجود اسی لمحے ظاہر ہونے لگتا ہے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ وہ پودا اسی لمحے پھوٹنے لگتا ہے۔ اور اب اگر اس میں کوئی رکاوٹ آتی ہے تو وہ ہے صرف اور صرف ہماری اپنی محدود سوچ اور ایک نامکمل یقین کی وجہ سے، کیونکہ دنیا میں بہت ہی ایسے کم لوگ ہیں جو اس راز سے واقف ہیں کہ انسان میں انتہائی مخفی اور پوشیدہ صلاحیتیں ہیں، اور دوسری طرف بھی وہ ہم ہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے آنکھوں پر پٹی باندھ لی ہے اور ہر طرف یہ شور مچاتے ہیں کہ یہاں پہ اندھیرا ہے، مواقع صرف میرے لیے نہیں ہیں، جاب صرف مجھے نہیں مل رہی ہے، جتنی بھی پریشانیاں ہیں وہ صرف اور صرف میرے لیے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہم جیسا سوچتے ہیں ہمارے ساتھ ویسا ہونے لگتا ہے، اور یہ قانون کشش ہے۔ ہمارا مائنڈ اصل نقل، جھوٹ اور سچ میں فرق نہیں کر پاتا ہے۔ آپ اسے جو چیز دکھاتے ہیں وہ اس پہ ویسا ہی عمل کرنے لگتا ہے۔ فرض کر لیجئے آپ نے لیمو یا لیمو کا پانی دیکھا، آپ کی زبان پہ بھی پانی آ گیا، کیا آپ نے سچ میں اس لیمو کو ٹیسٹ کیا؟ ہرگز نہیں، آپ نے جسٹ اس پکچر کو دیکھا۔ اب کیا ہوا، آپ کے مائنڈ نے اس پکچر کو دیکھ کر آپ کی پوری باڈی کو میسج دے دیا اور آپ کی باڈی نے ویسا ہی آگے سے ریئیکٹ کیا۔ اسی طریقے سے جب ہم اپنے مائنڈ کو مشکلات کی تصویریں دکھاتے ہیں، ناکامی کی تصویریں دکھاتے ہیں، اپنے لیے کوئی بھی ڈر کی صورتحال پیدا کرتے ہیں تو ہمارا مائنڈ ویسا ہی ریئیکٹ کرنے لگتا ہے۔ اور اگر ایک مرتبہ ہمارے شعور پر ہماری منفی سوچیں تسلط جما لیں تو ہمیں اپنی زندگی کو واپس نارمل طریقے سے لانے میں کافی وقت لگ جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ جو کچھ بھی سوچ رہے ہیں ایک مرتبہ یہ ضرور سوچ لیجئے کہیں آپ کچھ غلط تو نہیں سوچ رہے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ کا دماغ ہی آپ کے لیے کچھ الٹا کر دے۔ اب اس کا انتہائی آسان سلوشن یہ ہے کہ صرف اپنے اندر کی آواز کو سنیے کہ وہ آپ سے کیا کہتی ہے، کیونکہ آپ جس گرو کو ڈھونڈ رہے ہیں، آپ جس پیر کو ڈھونڈ رہے ہیں وہ آپ ہی ہیں۔ اگر آپ کسی ہیرو کی تلاش میں ہیں تو وہ ہیرو بھی آپ ہی ہیں، کیونکہ ہم اس کائنات کے ایک بڑے ریگستان میں ایک ذرے کی مانند تو ہیں، مگر یہ ذرہ اتنا بڑا ہے کہ یہی وہ ذرہ ہے جو کہ چاند کی زمین پر پہنچ گیا، یہی وہ ذرہ ہے کہ جس نے کائنات کے رازوں کو دنیا کے سامنے رکھ ڈالا، یہی وہ ذرہ ہے کہ جس میں سراغ زندگی ہے، جس پہ اقبال کا فلسفہ ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ اب یہ وہی ذرہ ہے کہ جس میں سراغ زندگی ہے، جس پہ اقبال پھر فرماتے ہیں کہ اپنی اصلیت سے ہو آگاہ اے غافل کہ تو قطرہ ہے لیکن مثال بحر بے پایاں بھی ہے۔ خدا تعالیٰ نے انسان کو اپنے عکس کے مطابق ایک مکمل اور موزوں ترین انسان بنایا ہے۔ اس لیے آپ کو جو چیز آسان لگتی ہے، جو چیز کرنا آپ کو پسند ہے، آپ اس کائنات میں وہی کام کرنے کے لیے تخلیق کیے گئے ہیں۔ اس لیے آپ وہ کام کیجئے جو کام کر کے آپ کو سکون ملتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ صرف پیسوں کے لیے کوئی بھی مشکل کام کرنے لگے۔ ہمارے پیدا کرنے والے نے ہمیں اتنی طاقت دی ہے کہ اس نے ہمارے اندر ایک حساس قطب نما لگا دیا جو ہمیں بتاتا ہے کون سے حالات ہمارے لیے موزوں ہیں، کون سی جگہ ہمارے لیے موزوں ہیں، کون سے لوگ ہمارے لیے موزوں ہیں، اور یہ بھی بتاتا ہے کہ کون سے لوگ، کون سی جگہ ہمارے لیے موزوں نہیں ہے۔ اس لیے جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ ہمارے اپنے اندر ہے، ہم نے اسے پہچاننا ہے، ہم نے اپنے اندر کی آواز کو سننا ہے، ہم نے اپنے اندر کے راز کو تلاش کرنا ہے۔ خدائے بااختیار نے ہمیں نائب تخلیق کار کا درجہ دیا ہے،
اور اسی خدا کا فرمان ہے کہ جب تک لوگ اپنی حالت کو نہ بدل لیں، خدا کی عادت نہیں کہ وہ اس میں کوئی رد و بدل کرے۔ بس اگر تبدیلی کی ضرورت ہے تو وہ صرف اور صرف آپ کی اور میری اپنی ذات ہے۔ جب ہم خود تبدیل ہو جائیں گے، ہمیں باہر کی ہر چیز تبدیل شدہ ملے گی۔ انشاءاللہ تعالی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوں گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو پہ کامنٹ کیجئے، لائک کیجئے۔ آپ کی یہ چھوٹی سی کوشش ہماری اچھی مدد کر سکتی ہے۔ آپ پلیز ہماری یہ مدد ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔